اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیمپئن حسین اللہ کرم کا بیان۔ 74 کلو وزن کا اسپورٹس کلب چیمپئن شپ کا مقابلہ تھا۔ ابراہیم نے یکے بعد دیگرے سارے حریفوں کو شکست دے دی اور سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اس سال ابراہیم نے خوب اچھی طرح پریکٹس کی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس نے اکثر حریفوں کو بڑی آسانی سے ہرا دیا، اور اگر وہ یہ سیمی فائنل بھی جیت جاتا تو ضرور چیمپئن بن جاتا۔ لیکن سیمی فائنل کا میچ اس نے بری طرح کھیلا اور آخر کار 1 پوائنٹ سے ہار گیا، لہٰذا اس چیمپئن شپ میں اسے تیسری پوزیشن ملی۔ کئی برس گزرنے کے بعد میں نے اسی جوان کو دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ سیمی فائنل کھیلا تھا۔ وہ ابراہیم سے ملنے آیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ ابراہیم کے ساتھ اپنی یاد کے بارے میں بول رہا تھا اور ہم سب لوگ سن رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ابراہیم کے ساتھ اپنے دوستی کی شروعات کے بارے میں بولتے ہوئے کہنے لگا، ہماری دوستی کی شروعات اسی وقت ہوئی جب چند برس پہلے 74 کلو وزن پر اسپورٹس کلب چیمپئن شپ کے مقابلے ہو رہے تھے اور مجھے ابراہیم کے مقابلے میں سیمی فائنل کھیلنا تھا۔ لیکن بار بار ابراہیم نے بات بدلتے ہوئے اسے یہ داستان سنانے سے روک دیا اور ہم لوگ بھی اسے سننے سے تشنہ رہ گئے۔ اسی جوان کو میں نے دوسرے ہی دن دوبارہ دیکھا اور اس سے وہ قضیہ بیان کرنے کی گزارش کی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی اور کہا، اس سال میں سیمی فائنل میں ابراہیم کے مقابلے میں آ گیا، لیکن میرے ایک پیر میں سخت چوٹ لگی تھی۔ میں نے ابراہیم سے، کہ جو اس وقت تک میرے لیے ایک انجان آدمی تھا، کہا، دوست میرے اس پیر میں سخت چوٹ لگی ہوئی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اس کے کئی ایک مقابلے دیکھے ہوئے تھے، کشتی میں وہ استاد تھا۔ باوجود اس کے کہ ابراہیم کی اصلی مہارت پیروں سے ہی حریف کو گرانے کی تھی، لیکن اس نے بڑی بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پیر کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس کے برخلاف میں نے بڑی بزدلی سے اس کی اس بہادری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے زمین پہ دے مارا اور نہایت خوشی سے فائنل میں پہنچ گیا۔ ابراہیم بڑی آسانی سے مجھے شکست دے کر چیمپئن بن سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مزید کہا، البتہ میری نظر میں اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا میچ کھیلا تاکہ میں جیت جاؤں۔ وہ اپنی ہار پر غمگین بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظر میں ہیرو اور چیمپئن کی تعریف کچھ الگ ہی تھی۔ لیکن میں بہت خوش تھا، اور میری خوشحالی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فائنل میچ میں میرا حریف میرے محلے کا ہی ایک نوجوان تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سبھی لوگ ابراہیم جیسی انسانیت اور معرفت کے مالک ہیں۔ اور فائنل میچ میں اگرچہ میں نے اپنے دوست سے بھی یہ بات کہہ دی کہ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، لیکن اس نے ٹھیک اسی جگہ پر میرے پیر کو قفل لاک کر دیا اور میرے پورے وجود سے درد کی شدت سے ایک آہ نکلی اور اس نے اٹھا کے مجھے زمین پر پٹک دیا۔ اس سال میں دوسری اور ابراہیم تیسری پوزیشن پر آیا، لیکن اس بات میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ چیمپئن شپ کا اصل حقدار ابراہیم ہی تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں ابراہیم کا دوست ہوں، اور میں نے عجیب و غریب چیزیں اس میں دیکھی ہیں، اور میں اس بات پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسا دوست عطا کر دیا۔ باتیں ختم ہونے کے بعد میں نے اس سے خدا حافظی کی اور وہ چلا گیا، اور میں بھی واپس گھر لوٹا، اور راستے بھر میں اس کی باتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ گیلان غرب میں سپاہ پاسداران کے فوجی کیمپ کے ایک دیوار پر سارے مجاہدین کے سلسلے میں ایک ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم کے سلسلے میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، ابراہیم ہادی پوریائی ولی جیسی خصلتوں والا مجاہد۔ ابراہیم ہادی
پوریائی ولی جیسی خصلتوں والا مجاہد۔ پوریائی ولی ایک دیندار اور مذہبی ایرانی شاعر اور صوفی پہلوان جو پہلوانی ورزشوں میں کافی مہارت رکھتا تھا اور ساتھ ساتھ ایرانی کھلاڑیوں میں بہترین اخلاق و کردار کے پیکر اور شجاعت و جوان مردی میں روحانی آئیڈیل مانا جاتا ہے۔